SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो है कि दूसरी शादी करने वाले शोहर सज़ा से कैसे बच सकते हैं और अगर कोई शख्स यूनियन कौंसिल से इजाज़त लेना चाहे तो किन ग्राउंड्स पर उसको इजाज़त मिल सकती है। तो आज इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। बात बहुत सिंपल सी है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि सादा तरीके से आप लोगों को बात समझा सकूं। दूसरी शादी पाकिस्तान में ना तो किसी कानून के तहत मना है और ना ही शरीयत में मना है। यानी कानून भी इजाज़त देता है, आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं, शरीयत भी इजाज़त देती है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि कानून सिर्फ एक तरीका बयान करता है। कुरान पाक में है और तुम निकाह में लाओ औरतें 1-1, 2-2, 3-3 और 4, मगर अगर समझो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही करो। कानून बनाने वालों ने जो कानून बनाया है वो इस बात को मद्देनजर रख के बनाया है कि अगर कोई शख्स शादी करना चाहता है तो वो दूसरी शादी जो करना जा रहा है, क्या वो दूसरी बीवी से भी इंसाफ कर सकेगा या दूसरी बीवी के होते हुए पहली बीवी से इंसाफ कर सकेगा। इसका फैसला उस बंदे ने नहीं करना। इसलिए एक अथॉरिटी बना दी गई, एक चेयरमैन यूनियन कौंसिल का कानून बनाया गया कि जो शख्स दूसरी शादी करना चाहेगा वो चेयरमैन यूनियन कौंसिल को एप्लीकेशन देगा। वहाँ वो ग्राउंड बयान करेगा कि उसको दूसरी शादी की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान में दूसरी शादी ज़रूरत के तहत इजाज़त है, लेकिन महज ख्वाहिश रखे को बंदा कि दूसरी बीवी ले आऊँ, तीसरी ले आऊँ, तो उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत है दूसरी शादी तो उसको इजाज़त मिलेगी और वो शादी कर सकता है, क्योंकि कुरान पाक में भी है कि अगर इंसाफ कर सको, यही देखा जाएगा कि वो क्या इंसाफ कर सकेगा, इतनी अहलियत रखता है। एक बंदा है, उसको पहले भी बच्चे कोई संभालने की उसकी इनकम नहीं है और वो दूसरी शादी करने चला जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी होगी। और भी चीज़ें हैं। एक चीज़ तय है कि पाकिस्तानी कानून में दूसरी शादी मना नहीं है, शरीयत में भी मना नहीं है। कानून एक तरीका बताता है, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपकी कोई सज़ा नहीं है। अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे तो उस सूरत में फिर सज़ा है। पंजाब में क्या सज़ा है? पंजाब में 1 साल जेल है, 5 लाख जुर्माना है और जो भी हक महर हो यकमुश्त देना पड़ेगा। और जो बाकी सूबे हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, बलूचिस्तान है और इस्लामाबाद, वहाँ पर सज़ा तो 1 साल है लेकिन जुर्माना 5000 है। उसकी वजह है कि 1961 में यह कानून बना था, उस वक्त भी सज़ा 1 साल थी, जुर्माना 5000 था। सिर्फ पंजाब में 18 मार्च 2015 को तरमीम की गई और जुर्माने को 5000 से 5 लाख किया गया। बाकी तमाम सूबों में यही है। इसलिए एक चीज़ तो यह तय हो गई कि पाकिस्तानी कानून में दूसरी शादी जो है मना नहीं है, एक तरीक़ाकार बयान किया गया है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक्स की तरफ कि
کیسے شادی کوئی بندہ کر سکتا ہے کہ وہ سزا سے بچ سکے, اس کے خلاف استغاثہ دائر نہ ہو سکے, یا اگر ہو تو خارج ہو جائے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پورے پاکستان میں خاص طور پر یہی کیس ڈیل کرتا ہوں, اور ہماری 49 شہروں میں سروس ہے فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز. اس میں زیادہ تر کیسز سیکنڈ میرج کے ہی ہوتے ہیں, استغاثے کے ہوتے ہیں, یا پولی گیمی جسے کہتے ہیں. یہ جو قانون ہے, اچھا اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جب ان پہ استغاثہ ہو جاتا ہے, وہ ملزم بن کے پیش ہوتے ہیں, مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی کیس لڑیں. مجھے کہتے ہیں جی میری بیوی نے تو مجھے خود اجازت دی تھی, میرے پاس میسج بھی موجود ہے, میرے پاس وائس ریکارڈنگ موجود ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیز بتاتے ہیں. تو میں ایک چیز کلیئر کر دوں ان سب مردوں کو, آپ کے پاس بے شک وائس میسج موجود ہو, بے شک آپ کے پاس واٹس ایپ چیٹ موجود ہو, بے شک اس نے کہا ہو, اجازت دی ہو, آپ سزا سے نہیں بچ سکتے. اس کی وجہ ہے کہ بیوی کی اجازت قانون یا شریعت میں ضروری ہے ہی نہیں. کہیں نہیں لکھا ہوا قانون میں کہ بیوی کی اجازت ہونی چاہیے, یا شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قانون میں ایک پروسیجر بیان کیا گیا ہے, اس کے تحت اجازت ہو. بڑا سمپل کیس ہوتا ہے یہ, یونین کونسل کے چیئرمین کی اجازت ہے, لی ہوئی ہے آپ نے, تو آپ سزا سے بچ جائیں گے. نہیں لی ہوئی تو آپ کو سزا ہوگی. اگر کسی شخص کی بیوی ایگری ہے, یا اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں دوسری, میری اجازت ہے, تو میسج وغیرہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. چیئرمین یونین کونسل کو ایک اپلیکیشن موو کریں کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں خاتون سے, اور میری بیوی بھی اس پہ راضی ہے, تو مجھے اجازت دی جائے. وہاں وہ بیوی کو لے جا کر اس کا بیان ریکارڈ کروائے. جب بیوی کا بیان ریکارڈ ہو جائے گا, اور ڈیفینیٹلی وہ دوسری شادی کی اجازت چیئرمین یونین کونسل دے گا. وہ کیا کہتے ہیں, کیا کرے گا جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, وہاں وہ انکار کرنے کے اس کے بعد جواز ہی کوئی نہیں ہوگا. جب بیوی راضی ہے, کیونکہ مین اعتراض بیوی کا بنتا ہے, وہ اس کی بیوی کا بیان لکھے گا اور اجازت دے دے گا, آپ کریں دوسری شادی. آپ اس بات پہ رہیں کہ جی میرے پاس میسج ہے, میرے پاس وائس ریکارڈنگ ہے, فلاں ہے, یہ ہے, تو آپ نہیں بچ سکتے. اس لیے اگر بیوی کی اجازت موجود ہے آپ کو دوسری شادی کے لیے, تو تب یہ حماقت نہ کریں ڈائریکٹ شادی کر دیں گے. تب اس کا بیان یونین کونسل کروا کے وہاں سے آپ سرٹیفکیٹ حاصل کریں. اچھا, اب دوسری بات, اگر آپ کے پاس دیگر گراؤنڈز ہیں تب بھی آپ کو اجازت مل سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں یونین کونسل سے, پتہ نہیں جائیں گے اجازت ملے گی نہیں ملے گی, اور وہ ڈائریکٹ شادی نہیں کرتے ہیں, یا ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ بیوی استغاثہ کا دائر کر سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں دم نہیں ہے, یا وہ یہ اس اسٹیج تک نہیں جا سکتی, لیکن وہ پھنس جاتے ہیں. تو آپ کو اس پر انحصار کرنے کی بجائے, حالات پر انحصار کرنے کی بجائے, آپ اگر بنیادی طور پہ کام ہی ٹھیک کریں تو کیا ہے, گراؤنڈز ہیں مختلف جس پر آپ کو اجازت مل سکتی ہے. اگر شادی کو 4 5 6 سال ہو گئے, یا سے زیادہ عرصہ ہو گیا اور اولاد نہیں ہے, تو بہترین گراؤنڈ ہے دوسری شادی کا. آپ درخواست دیں چیئرمین یونین کونسل کو کہ جی میری ضرورت ہے دوسری شادی, کیونکہ میری بیوی سے اولاد نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں میری نسل آگے بڑھے. اجازت مل سکتی ہے, ملنی چاہیے. یا بیوی بلا وجہ روٹ کے بیٹھی ہے, 2 3 سال سے کیسز چل رہے ہیں اور وہ گھر آباد نہیں کر رہی, بہترین گراؤنڈ ہے. یا بیوی شدید بیمار ہے, اس قدر بیمار ہے کہ حقوق زوجہ دار نہیں کر سکتی, تب بھی آپ کا بہترین گراؤنڈ ہے. آپ اس کو لکھیں گے گراؤنڈ کو اور آپ جائیں گے. پھر ایک اور, اگر بیوی روٹ کر بیٹھی ہے بلا وجہ, آپ زنا شوئی کا کیس کریں فیملی کورٹ میں کہ میرا گھر آباد کریں. وہ اگر آپ کا ڈگری ہوتا ہے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر زنا شوئی کی ڈگری ہوگی تو اجازت ملے گی, اسی ڈگری کی بیس پر آپ کو اجازت مل جائے گی, آپ کریں دوسری شادی, منع نہیں کرتا قانون. لیکن یہاں لوگ پروسیجر اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے. پھر جب استغاثہ ہوتا ہے تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں, پھر پھنستے ہیں, پھر وکیلوں کے پاس, پھر منتیں بیوی کی, پھر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو اوائڈ کر کے آپ جو ہے نا, آپ کو چاہیے کہ قانونی پروسیس کی طرف جائیں. اچھا, پھر ایک اور چیز, آپ اگر درخواست دیتے ہیں چیئرمین یونین کونسل کو اور وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا, کوئی بات نہیں, آپ اس کے خلاف قانون کے تحت نگرانی دائر کر سکتے ہیں کلکٹر کے پاس. تو اگر وہاں پر نگرانی آپ کی منظور ہو سکتی ہے, وہاں سے آپ کو اجازت مل سکتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا آپ لوگوں سے ڈسکس کروں کہ اچھا پھر مزید اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے اور آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ نے دوسری شادی کرنے سے پہلے کم از کم 3 ماہ پہلے بیوی کو طلاق دے دی تھی, یہ بھی بہترین گراؤنڈ ہے. آپ وہ طلاق ثابت کر سکتے ہیں, کیونکہ جب وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے تو پھر یونین کونسل سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ اسی طلاق کے گراؤنڈ پر بری بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری شادی بھی آپ کی ویلڈ ہو سکتی ہے. تو
یہ تھی وہ مختلف صورتیں جن صورت میں آپ سزا سے بچ سکتے ہیں. صرف مسئلہ یہی ہے کہ دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہی بات کہ پہلی بیوی کی اجازت نہ قانون میں ضروری نہ شریعت میں ضروری، تو پہلی بیوی ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پہلی بیوی کا بیان اہمیت اختیار کرے گا اگر وہ آپ کو اجازت دیتی ہے، تو اگر آپ یونین کونسل جیک کروائیں وہاں سے سرٹیفکیٹ لیں. دوسری بات، نہ شریعت میں منع ہے دوسری شادی، نہ قانون میں منع ہے. ضرورت کے تحت اجازت ہے، آپ ضرورت ثابت کریں. شوق کے تحت آپ شادی کرنا چاہیں گے تو نہیں ہوگی، پھر اجازت نہیں ملنی آپ کو، پھر آپ مسائل کا شکار ہوں گے. سو یہ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کی. امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. دفعہ 6 جو ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کی، وہ یہی پروسیجر بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کی درخواست بیوی کی رہائش والی چیئرمین یونین کونسل کو دے گا. اس میں گراؤنڈ لکھے گا، کن گراؤنڈ پہ اس کو شادی کی اجازت ملنی چاہیے، کیوں ملنی چاہیے. اور اگر چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ ثالثی کونسل وہ دیکھے گی کہ اس کو اجازت دی جانی چاہیے یا نہیں. اور اگر گراؤنڈ ہوں گے تو اجازت دیں گے. اجازت دینے کے بعد کوئی جرم ہے ہی نہیں، آپ شادی کر سکتے ہیں. ایس این ایل ایسوسیٹس سارے پاکستان میں فیملی کیسز، پراپرٹی کیسز میں سروس فراہم کرتی ہے. سو آپ کو کسی بھی شہر میں ایسے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کو ہماری سروس چاہیے ہوگی تو آپ ہماری نہ صرف مجھ سے واٹس ایپ پہ فری مشورہ کر سکتے ہیں بلکہ ہماری سروسز بھی لے سکتے ہیں. ہمارے جو فیملی کیسز ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں تمام میرے شہروں میں، ان 4 شہروں میں سروس ہے، کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، تمام شہروں میں ہماری سروس ہے. تو میرے پینل پہ جو لائر ہوتے ہیں وہ بھی فیملی کیسز اور پراپرٹی کیسز ایکسپرٹ لائر ہوتے ہیں. اس کے باوجود ہر کیس میں مین کام میں خود کرتا ہوں. مثلا ڈرافٹ ہر کیس کا میں خود تیار کرتا ہوں، کراس کے سوال میں خود لکھ کر بھیجتا ہوں، فائنل آرگومنٹس کے لیے میں خود آتا ہوں، اور کلائنٹ کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ بھی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور جب چاہے مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتا ہے. کوشش کرتے ہیں ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بہترین اور یونیک سروسز دیں. آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ.